کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، نہ زبان میں کوئی شکوہ بچتا ہے، نہ آنکھوں میں آنسو رہ جاتے ہیں، بس دل اندر ہی اندر ٹوٹتا ہے۔ اور پھر ایک لمحہ آتا ہے جب انسان سب سے نظریں ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور صرف اتنا کہتا ہے، یا اللہ اب بس تو ہی کافی ہے۔ لیکن کیا واقعی صرف یہ لفظ کہہ دینا کافی ہوتا ہے؟ کیا صرف یہ مان لینا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، کافی ہوتا ہے ہماری زندگی بدلنے کے لیے؟ تو پھر کیوں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دل بھی لگا لیتے ہیں، سجدے بھی لمبے ہو جاتے ہیں، دعائیں بھی ٹوٹے دل سے نکلتی ہیں، لیکن حالات جیوں کے تیوں رہتے ہیں، کبھی کبھی تو اور الجھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا اللہ نے ہماری سننا چھوڑ دیا ہے، یا پھر ہمارے دل نے سمجھنا شروع نہیں کیا؟ آج کی یہ بات ان سبھی ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے ہے جو اللہ سے جڑ تو چکے ہیں لیکن اب بھی تنہا ہے، اب بھی انتظار میں ہے کہ کچھ تو بدلے۔ کبھی انسان تھک کر بیٹھ جاتا ہے، سر جھکا دیتا ہے، ہر رشتہ، ہر امید، ہر سہارا ٹوٹ جاتا ہے، اور تب صرف ایک نام دل سے نکلتا ہے، یا رب اب بس تو ہی کافی ہے۔ لیکن پھر بھی سوال اٹھتا ہے، اگر ہم واقعی اس کے ہو گئے تو یہ بے-چینی کیوں، یہ تنہائی کیوں؟ کیا آپ نے محسوس کیا جب آپ بہت رو لیتے ہیں، بولتے بولتے چپ ہو جاتے ہیں، پھر اچانک سے دل ہلکا لگنے لگتا ہے، کوئی جواب نہیں آتا، لیکن ایک سکون سا دل میں اترتا ہے۔ یہی ہے اللہ کی پہلی خاموشی مدد، وہ سکون جو کسی لفظ سے نہیں، اس کی رحمت سے دل میں اترتا ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ جب آپ کہیں سے امید بھی نہیں رکھتے، وہیں سے ایک چھوٹی سی آسانی مل جاتی ہے، کوئی ایک بات، کوئی دروازہ جو خود بخود کھل جاتا ہے۔ یہ دکھاوے کی مدد نہیں ہوتی، یہ اللہ کا وہ خاموش سہارا ہوتا ہے جو صرف دل کو ہمت دینے آتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ دعا کرنے کے بعد آپ کی سوچ بدلنے لگتی ہے، وہی شخص، وہی تکلیف اب اتنی بھاری نہیں لگتی۔ یہ تبدیلی حالات میں نہیں، آپ کے دل میں ہوتی ہے۔ اللہ تب تمہارے حالات نہیں، تمہیں بدل رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک سوال، کیا ہم نے رب سے دل لگایا یا صرف اس کی عطا کا انتظار کیا؟ کیا ہم نے یہ کہا کہ تیرا ہونا ہی کافی ہے، یا پھر اس وقت تک بے چین رہے جب تک کچھ مل نہ جائے؟ اصلی تعلق کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کہتا ہے، یا اللہ چاہے کچھ بھی ہو، بس تو میرے ساتھ رہے۔ جب سجدوں کی گنتی نہیں، دل کی حالت دیکھی جاتی ہے، جب بندہ کہتا ہے، مجھے حالات نہیں، تیرا ساتھ چاہیے، اور پھر وہ تنہائی جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی محسوس ہوتی ہے، کیا وہ سزا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی ایک خاموش دعوت ہوتی ہے، اس سے اور قریب آنے کی۔ جب وہ تمہیں دنیا سے الگ کرتا ہے تاکہ تم صرف اس کے ہو جاؤ، یہی ہے رب کا خاص کرم۔ جب کوئی آیت، کوئی بات، کوئی جملہ تمہیں اس وقت سنبھالتا ہے جب تم ٹوٹ چکے ہوتے ہو، یہ اتفاق نہیں، اللہ کی چوتھی خاموش مدد ہے۔ تو اگر حالات نہیں بدل رہے، شاید رب تمہیں بدل رہا ہے، تیار کر رہا ہے، سنوار رہا ہے اپنے اور قریب لانے کے لیے۔ جب تک تمہارا سب عبادت نہ بن جائے،
जब तक तुम्हारी तन्हाई रब से कुर्बत न बन जाए, अल्लाह तुम्हें अपने ही सफर में रखता है। और अगर आज भी तुम तन्हा हो, खामोश हो, टूटे हुए हो, मगर दिल में रब की तरफ बढ़ने की तरफ है, तो खुशकिस्मत हो, क्योंकि तुम अब दुनिया के लिए खामोश हो गए हो, मगर रब के लिए जाग चुके हो। अगर इस वीडियो ने दिल को छुआ हो तो कमेंट में बस एक जुमला लिखो जो अल्लाह से तुम्हारी मोहब्बत को बयां करता हो, या अल्लाह तेरी रजा ही मेरी राहत है। और अगर दिल थोड़ा सा नरम हुआ हो तो मिलकर दुआ करें, या रब हमें कभी अकेला मत छोड़ना, तेरी खामोश रहमत, तेरा सुकून, तेरा साथ, बस ये कभी दूर ना हो। आमीन। अगर आपको ये अल्फाज रूह तक महसूस हुए हो तो असीना खातून 786 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ सिर्फ लफ्ज नहीं, दिल बोलते हैं, और हर वीडियो आपको रब से थोड़ा और करीब कर देती है। जज़ाकल्लाह।